السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دہلی کے رام لیلا میدان میں سہ روزہ اجلاس عام چل رہا ہے۔ یہ اجلاس جمعیت علماء ہند کی طرف سے کرایا جا رہا ہے اور اس کی سربراہی حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب کرا رہے ہیں، اور یہ اجلاس آج ہی ختم ہونے والا ہے۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں صدر جمعیت حضرت مولانا محمود اسعد مدنی نے کیا تاریخی بات کی ہے اور ہم مسلمانوں سے کیا اپیل کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ ناظرین، مدنی نے کہا کہ ہندوستان ہمارا ملک ہے۔ یہ ملک نریندر مودی کا ہے جتنا موہن بھاگوت کا ہے، جتنا محمود مدنی کا ہے۔ نہ وہ ہم 1 انچ سے آگے ہیں اور نہ ہم ان سے 1 انچ پیچھے ہیں۔ اسلام اس ملک کا قدیم ترین مذہب ہے۔ مدنی نے کہا کہ عدالتیں ریاستوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ محمود مدنی نے کہا کہ اس سرزمین کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خدا کے پہلے نبی کی سرزمین ہے۔ یہ سرزمین اسلام کے ظہور کا مقام ہے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا وطن ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا، یہ کہنا کہ اسلام ایک مذہب ہے جو باہر سے آیا ہے، سراسر غلط ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔ اسلام ملک کے تمام مذاہب میں سب سے قدیم مذہب ہے۔ لہٰذا میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہندوستان ہندی مسلمانوں کے لیے اور باقی ممالک کے مقابلے میں بہترین جگہ ہے۔ محمود مدنی نے کہا کہ مذہب کی آزادی بنیادی حق ہے۔ ہم زبردستی، دھوکہ دہی اور کسی لالچ کے ذریعے تبدیلی کے خلاف بھی ہیں، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ مذہب تبدیل کرنے والوں کو بھی زبردستی، دھوکہ دہی اور لالچ کے مقدمات میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایجنسیاں اکاریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسی کئی مثالیں سامنے ہیں، جیسے نماز پر پابندی، پولیس ایکشن، بلڈوزر ایکشن۔ ہم زبردستی، لالچ کے ذریعے مذہب کی تبدیلی کے بھی خلاف ہیں، لیکن آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ عام مذہب تبدیل کرنے والوں کو بھی جھوٹے الزامات میں جیل بھیجا جا رہا ہے۔ مولانا محمود اسعد مدنی نے مزید کہا کہ آج ہمارے ملک میں نفرت کا ماحول گرم ہے۔ بے بنیاد پروپیگنڈا پھیلانے کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ بھی ایسے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ انہیں رہا کیا جا رہا ہے جنہیں ہم ملک کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ آج کا دور بحالی اور تحفظ کے لیے لڑنے کا دور ہے۔ مدنی نے کہا کہ آج ہر طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ دستور ہند میں دی گئی جماعتیں بے حس ہیں۔ ان حالات میں اگر سوامی ویویکانند، موہن داس کرم چند گاندھی، جواہر لال نہرو اور چشتی کے نظریات پر چلنے والے لیڈر اسی طرح تماشائی بنے رہے تو ملک کا کیا حشر ہوگا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں رہنے کا کوئی نظام ہے۔ اگر وہ نظام درست ہوگا تو ملک کے عوام کا جتنا آسان ہو جائے گا، اور اگر وہ نظام بگڑ جائے گا تو پھر جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے، اسے چلانے والے اپنی ذمہ داریوں سے کیسے آگاہ ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر نے کہا، دلتوں، پسماندہ مسلمانوں اور اقلیتوں کو نظر انداز کرنے سے ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہ ملک سب کا ہے۔ اس جذباتی سیاست کے بجائے سماجی سطح پر متحد ہو کر بھرپور مقابلہ کریں۔ ملک میں بھائی چارہ اور انصاف ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو مشتعل کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اور انہیں مایوس کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس حالات سے مایوس نہ ہوں، اپنے حواس کا دامن نہ چھوڑیں۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔